اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، گزشتہ چند برسوں سے سعودی عرب ہر لحاظ سے ہی اسلام دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد پرنس محمد بن سلمان اس سلسلے میں سب سے آگے ہیں۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے غیر ملکی اور غیر مسلم آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سعودی عرب کی اس پاک سرزمین پر حکومتی سطح پر شراب خانے کھولنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ایسی سرزمین جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت قدم پڑا کرتے تھے۔ ناظرین، سعودی عرب نے ہر لحاظ سے ہی ہر دور میں مسلمان بھائیوں کی سرکوبی میں اور مسلمانوں کی نسل کشی میں امریکہ اور اسرائیلی حکومتوں کا ساتھ دیا ہے۔ یمن پر سعودی حملہ ہو یا پھر فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی ہو، ہر معاملے میں ہی سعودی عرب اب تک اپنے غیر ملکی آقاؤں کی غلامی میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی حکومت نے کب، کیسے اور کس طرح سے سعودی عرب کی مقدس سرزمین پر اس حرام چیز کی منظوری دی کہ جس کی ممانعت واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ سعودی حکومت کے اس بے شرمانہ فعل اور اس کے پیچھے کی سیاست جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی عرب بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنے اسلامی تشخص کے خلاف اقدامات کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے سب سے پہلے تو یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف ایک بڑی فوج کشی کی۔ کئی برسوں تک سعودی فوج یمن میں حوثیوں سے برسے بیکار رہی۔ اس سے پہلے یمن میں سعودی حکومت کے حمایت یافتہ گروہ کی حکومت تھی۔ اس سلسلے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سعودی حملے کو امریکی پشت پناہی بھی حاصل تھی، ورنہ یہی امریکہ تھا جس نے عراق پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ عراق نے کویت پر حملہ کر دیا تھا اور اس وقت امریکی مفاد کویت کے ساتھ تھا، تو وہ کویت کو بچانے کے لیے عراق پر چڑھ دوڑا تھا۔ البتہ اس بار جب سعودی حکومت نے یمن پر حملہ کیا تو امریکی حکومت کے کسی بھی عہدیدار کے منہ سے مذمت کا ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ سعودی فوج نے یمن کے باشندوں کا بے دریغ قتل عام کیا، لیکن وہ آزادی اور حریت کے جذبے کو نہیں روک سکی۔ نتیجتاً سعودی عرب کی افواج کو ناکام ہو کر بھاری نقصان کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ دوسری طرف پچھلے 150-200 سال سے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششوں میں بھی مصروف نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا چند منٹس کا ہی کھیل ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آڑ میں سعودی عرب امریکہ سے مزید بہت سارے مفادات چاہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح احکامات کے باوجود یہ مسلم حکومت اس یہودی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہی ہے جو کہ فلسطینیوں کی قبضہ شدہ زمینوں پر قائم کی گئی ہے۔ ناظرین، بات صرف یہیں تک نہیں رکتی بلکہ فلسطینیوں کو ان کے حق دلانے کے بجائے سعودی عرب کی جانب سے بار بار یہ مشورہ دیا گیا کہ جو زمینیں تمہارے پاس ہیں انہی پر قناعت کر کے وہیں تک محدود رہو تو تمہیں تمہارا نیا ملک یہیں پر بنا دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اس ساز باز میں مصروف ہے کہ فلسطینی عوام کو اس چھوٹے سے رقبے تک محدود رکھا جائے اور انہیں ہر لحاظ سے اسرائیل کا دست نگر کر دیا جائے۔ آج بھی مغربی کنارہ ہو یا غزہ کی پٹی ہو، دونوں علاقوں میں بسنے والے مظلوم فلسطینی مسلمانوں تک ہر چیز اسرائیل کے راستے سے پہنچتی ہے۔ اسرائیل جب چاہے ان علاقوں میں آنے والی خوراک، پانی، ادویات، بجلی، یہاں تک کہ پیٹرول کو بھی بند کر دیتا ہے۔ پچھلے سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل فلسطین جنگ کے دوران بھی سعودی حکومت منہ میں چنے ڈال کر بیٹھی رہی اور اس نے اسرائیل کی مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سعودی حکومت غزہ میں بہت ساری امداد بھیج چکی ہے، لیکن سعودی عرب دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے زیادہ طاقتور ترین ملک ہے جس کے ایک اشارے پر پوری مغربی دنیا گھٹنے ٹیک سکتی ہے۔ چونکہ سعودی عرب کے مفادات انہی یہودی آقاؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس سلسلے میں ایک لفظ تک بولنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ یمن میں موجود حوثی حکومت نے جب یمن سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے تو سعودی حکومت نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنتے ہوئے بغیر کسی ہدایت کے ان یمنی میزائلوں کو راستے میں ہی گرا دیا تاکہ وہ میزائل اسرائیل کو نشانہ نہ بنا سکیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی حکومت اپنے غیر ملکی آقاؤں کی چاپلوسی اور خوشامد اور غلامی میں کس حد تک آگے نکل چکی ہے۔ محترم ناظرین، پچھلے سال ہی دسمبر میں سعودی حکومت نے ریاض فیسٹیول سیزن 2 کا بھی افتتاح کیا، جبکہ اسی دوران فلسطین کی مظلوم عوام پر امریکی بم گرائے جا رہے تھے۔ اسی فیسٹیول کی جاری شدہ تصاویر اور ویڈیوز میں ایسی بے شمار ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں سعودی عرب کے مقامی لوگوں کو اس اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں شراب نوشی کوئی نئی بات نہیں رہی اور چوری چھپے شراب فروخت ہوتی رہتی ہے جس پر حکومت کوئی خاص کریک ڈاؤن بھی نہیں کرتی۔ ایسی ہی کئی خبریں آئی ہیں جس کے مطابق شاہی خاندان خود بھی شراب نوشی کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے سعودی مملکت میں شراب پر کوئی خاص کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا۔ ریاض فیسٹیول سیزن 2 میں دنیا بھر کی مشہور اداکاراؤں اور گلوکاراؤں نے مختصر ترین لباس میں پرفارم کیا۔
और ये फेस्टिवल हर लिहाज से बेहयाई और फहाशी का गढ़ था। सऊदी अरब ने इन सब से मजीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब सरकारी सरपरस्ती में शराब फरोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के पीछे भी दरअसल गैर मुल्की आकाओं की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लामी शायर के मरकज के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि मुसलमानों के दो मुक़द्दस तरीन मुकामात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी इसी मुल्क में मौजूद हैं। इसी इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने और सऊदी ममलिकत को एक सेकुलर और लिबरल स्टेट बनाने के लिए ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि इससे पहले यही सरकारी इजाजत मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मौजूद है और वहाँ पर भी खुलेआम शराब फरोख्त की जाती है। अलबत्ता मुत्तहिदा अरब अमारात एक मुस्लिम मुल्क जरूर है, लेकिन वो इस्लामी शायर की पासबानी का फर्ज नहीं रखता। सऊदी हुकूमत का शराब पर पाबंदी खत्म करना और इसे सरकारी सरपरस्ती में फरोख्त करना दरअसल एक कारोबारी मकसद भी रखता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात खास तौर पर दुबई, अबू धाबी और शारजा मशरिक़ वुस्ता के वो मुकामात हैं जहां पे पूरी दुनिया से लोग अयाशी और सियाहत के लिए हर साल करोड़ों की तादाद में आते हैं। सऊदी अरब के मौजूदा वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 में भी ये शामिल है कि सऊदी अरब को सियाहत का गढ़ बनाया जाए और आलमी सियाहत का रुख सऊदी अरब की तरफ मोड़ा जाए। इसी मकसद के लिए सऊदी अरब न्योम प्रोजेक्ट, हेक्सागान प्रोजेक्ट, मकाब प्रोजेक्ट और जद्दा टावर जैसे अजीमोशान मंसूबों पर काम कर रहा है। अब तक सऊदी अरब में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि यहाँ पे मुनशियात और शराब की फरोख्त कानूनी तौर पर ममनू थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले सियाहों को अयाशी के वो लवाजमात मुयसर नहीं आते थे जो उन्हें दुबई, अबू धाबी और शारजा जैसी रियासतों में मुयसर थे। सियाहों को ये सहूलियात देने और अपना लिबरल सेकुलर इमेज पूरी दुनिया में जाहिर करने के लिए ही दरअसल सऊदी हुकूमत की जानिब से ये कदम उठाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि महज इजाजतनामा ही जारी नहीं किया गया, बल्कि इजाजतनामा जारी करते ही रियाज और जद्दा में दो बड़े बड़े शराब खाने भी खुल चुके हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर सरकारी सरपरस्ती हासिल है। यूं अब सऊदी अरब में खुलेआम शराब की फरोख्त जारी है। वैसे तो कहने की हद तक शराब खरीदने की इजाजत सिर्फ गैर मुस्लिम मज़ाहिब के लोगों को ही है। अलबत्ता हम भी बखूबी जानते हैं कि ये इजाजत महज एक ढकोसला है और इसकी आड़ में पूरे मुल्क में शराब नोशी को फरोग दिया जा रहा है। दुनियावी दौलत और गैर मुल्की आकाओं की खुशनुदी के लिए उठाए जाने वाला ये कदम हर लिहाज से ही काबिल मजम्मत है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर सऊदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब तक तो इस तमाम तनकीद से सऊदी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने हमेशा वही किया जो वो करना चाहते हैं। यही वजह है कि तमाम तर तनकीद के बावजूद इस वक्त इस मुबारक सरजमीन पर इन गैर मुल्की आकाओं के पिट्ठों की जानिब से शराब की फरोख्त का अमली और कानूनी आगाज हो चुका है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सऊदी हुक्मरानों को अक्ल व फहम अता फरमाए ताकि मुसलमानों की ये मुकद्दस सरजमीन यूं पूरी दुनिया में हंसी और तज़हीक का सबब ना बने। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।